مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری قرآن کی نور میں جگمگاتی زیار قرآن فیملی، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو ایمان کے سوز، ذکر کے سکون اور قرآن کے یقین سے بھر دے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ نور کا موتی بن کر آسمانوں تک پہنچے، آمین یا رب العالمین۔ ضیاء القرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر: یہ آیت ایمان والوں کو عملی زندگی کی طرف بلاتی ہے، محض عقیدے پر نہیں بلکہ عبادت اور عمل کے ذریعے ایمان کو ظاہر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ قائم کرنے کا حکم ہے، یعنی دل سے، ادب سے، خشوع سے، اس طرح کہ نماز تمہارے دل کو اللہ سے جوڑ دے۔ زکوٰۃ کا مطلب صرف مال دینا نہیں بلکہ دل کے بخل کو پاک کرنا بھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ محبت بانٹے، خیر بانٹے، رزق میں برکت پائے، یعنی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ عبادت اکیلے نہیں، امت کے ساتھ کرو، کیونکہ ایمان میں اجتماعیت رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب دل مل کر جھکتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عملی پیغام یہ ہے کہ نماز کو صرف فرض نہیں، محبت کا وعدہ سمجھ کر ادا کرو۔ زکوٰۃ و صدقے سے دل کا زنگ اتارتے رہو۔ مسجد اور جماعت سے تعلق رکھو۔ اکیلا مومن کمزور ہوتا ہے۔ نماز دل کی ترتیب ہے اور زکوٰۃ مال کی تربیت۔ جو نماز و زکوٰۃ کا قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت کی عزت دیتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، دل سے جھکنے والا اور تیرے حضور رونے والا بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ضیاء القرآن میں ہم نے یہ سیکھا کہ نماز صرف فرض نہیں، اللہ سے ملاقات کا موقع ہے۔ زکوٰۃ صرف دینا نہیں، دل کو پاک کرنا ہے۔ عبادت کا اصل کمال اللہ کے لیے جھکنا اور امت کے ساتھ جڑنا ہے۔ جو نماز و زکوٰۃ کو قائم کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں میں حضور قلب عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو بخشش اور نور سے بھر دے، اور اللہ ہم سب کی زندگیوں کو ذکر و عبادت کی خوشبو سے مہکا دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے قرآن سے دلوں کو روشن کیجیے، منور کیجیے، خود بھی جڑے رہیے، اوروں کو بھی اس کی طرف راغب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔